السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حشر کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن چچا ابو طالب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت مسیب بن حزن رضی اللہ عنہ سے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ جیسے مکہ کے دو بڑے سردار ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے ابو طالب سے کہا، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ان کے اس فکرے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر کلمہ اسلام ان پر پیش کیا۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے بھی اپنی بات دہرائی۔ دونوں طرف سے یہ باتیں کئی بار دہرائی گئیں۔ آخر ابو طالب کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا اور ان کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے میرے رب کی طرف سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی یہ آیت نازل فرمائی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ یعنی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقیناً اہل دوزخ سے ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، اگر مجھے قریش کے طعنہ دینے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ ابو طالب نے موت سے گھبرا کر اپنا دین چھوڑ دیا ہے تو میں ضرور تیری آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن ان کو میری سفارش کچھ فائدہ دے گی کہ کم گہری آگ میں رکھا جائے گا جس میں ان کے صرف ٹخنے ڈوبے ہوں گے، مگر اس سے بھی ان کا دماغ پک رہا ہوگا۔ حاصل یہ کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کفر کی حالت میں مرنا پسند کیا، اور جو جس حال پر مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ ابو طالب کو بھی کافر ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ کفار کے اعمال چاہے جتنے اچھے ہوں ان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ البتہ ابو طالب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے نتیجے میں اتنا فائدہ پہنچے گا کہ عذاب کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، واللہ الموفق والمستعان۔